خوش آمدید ناظرین، ہم سب کا رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ماشاءاللہ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے خدمت کے حوالے سے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو این جی اوز پہ پابندی لگائی ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یا اس سے سارے کے سارے این جی اوز متاثر بھی ہوئی ہے، کچھ سارے کے سارے لپیٹ میں بھی آ گئے، کچھ کو پرابلم بھی آئی ہے کچھ کے لیے؟ کیا محسوس کرتے ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیں بیسکلی یہ جو بین ہوئی ہیں، جو آرگنائزیشن بین ہوئی ہیں، یہ میری نظر میں جو ہے صحیح ہیں۔ کیونکہ جو فنڈنگ دی جا رہی تھی وہ غلط کاموں میں یوز ہو رہی تھی، جو ان رجسٹرڈ آرگنائزیشن تھیں ان کے اکاؤنٹس اوپن تھے، اور کافی بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پر جو ہے غلط کاموں میں وہ پیسہ یوز ہو رہا تھا۔ تو گورنمنٹ نے یہ بات تو بالکل صحیح رکھی کہ بھائی تمام آرگنائزیشن، تمام ٹرسٹ جو ان رجسٹرڈ ہیں اور جن کے اکاؤنٹس جو ہیں مطلب اپڈیٹ نہیں ہیں اور ان کے پیسوں کی جو ہے مانیٹرنگ نہیں کی جا رہی ہے، تو ان کے بند کر دیے جائیں۔ تو یہ بالکل اچھی بات ہے اور یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ اور رہی بات کہ متاثر ہونا، دیکھیں متاثر انسان جب ہوگا جب وہ اس فیل میں ہو، جب وہ اس کام میں ہو، سمجھیں؟ ہماری جو تھیم ہے اور ہمارا جو ایم ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو باقی رہی بات کہ متاثر ہونا، تو الحمدللہ ہمیں کوئی ایسی میری بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا کہ جو یہ این جی اوز بینڈ ہوئی ہے، لیکن یہ شو کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب یہ پتہ کیوں نہیں چلتا، یہ سزا کیوں نہیں ملتی کہ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے دیکھ کر جو ہے نا عبرت ہو کہ ایسی چیزیں نہ کی جائیں؟ مطلب یہ تو ایک عام سا ہو گیا ہے، پابندی لگی، کتنے آئے تھے، کتنے چلے گئے، کتنے ہوتے۔ صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اور پھر شاہد بھائی کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ نہیں بالکل، جو مجرم ہے اسے سزا ملنی چاہیے اور اسے سب کے سامنے آنا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس وجہ سے نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے یہاں اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسلامی سزاؤں کا نفاذ اگر ہمارے یہاں ہو جائے تو ایک چور کو صرف سزا دینے کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بیچ میں کچھ لوگوں نے وہ ایسا وہ شروع کر دیا تھا کہ چور مل جاتا تھا تو اسے وہ چوک پہ ٹانگ دیا کرتے تھے، تو وہ کوئی مار دیتا تھا اسے، کوئی جو ہے وہ جلا دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ ان کا فیل صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ ہونا شروع ہوا تھا تو جرائم میں ہمارے کافی اور نمایاں کمی نظر آئی تھی، اور وہ چوری کی وارداتوں میں بڑی نمایاں کمی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو وہ تھا کہ جو عوام نے خود اسٹینڈ لیا نا۔ عوام پریشان ہے کہ عوام کیا کرے، کہ کچھ اسٹینڈ لیتی ہے تو جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس کے اوپر یہ ہاتھ آ جائے گا کہ یقیناً وہ قانون کو اس نے جو ہے وہ ہاتھ میں لے لیا۔ یہ اچھا فیل نہیں ہے، ماورائے عدالت جسے کہتے ہیں، کہ اس نے جو ہے وہ کسی کو مار دیا، اور اگر وہ نہیں لے تو وہ لٹتی پٹتی رہے، وہ کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو جائے، ایک چور کو، ایک کسی کو دھوکہ دینے والے کو آپ جو ہے وہ سر عام سب کے سامنے اسے جو ہے وہ اسلامی سزا دے دیں، صرف 1 2 3، اس سے زیادہ کی نوبت نہیں آئے گی، سب سدھر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم پاکستان میں ہوتے ہیں، لاقانونیت ہم جو ہے وہ بپا کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر ہمارے جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ تعلیم کا فقدان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم تعلیم سے دور ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک شخص جو تعلیم سے بہت دور ہوتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، وہ راستے میں چلتے پھرتے وہ جو ہے کہیں کچھ کچرا پھینک دیتا ہے، وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے، وہیں وہ پیک مار دیتا ہے، وہیں جو ہے وہ طوفان بدتمیزی برپا کر کے رکھتا ہے، سگنل توڑ دیتا ہے۔ لیکن وہی شخص جو تعلیم سے بہت دور تھا، جو ہے جہالت کے اندھیروں میں تھا، وہی شخص اگر کسی بیرون ملک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس وہ اچانک سے وہ تعلیم کہاں سے آ جاتی ہے، اس کے پاس اچانک سے شعور کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ ایک دفعہ اگر سگنل توڑتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ گرفت کرنے والا جب کوئی سسٹم ہوتا ہے آپ کے پاس، تو اس وقت چاہے انسان کرنا بھی چاہے نا جرم، تو وہ نہیں کر پاتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جب تک سسٹم نہیں ہوگا، جب تک سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوگا، اور جب تک ہم خود یہ سب کچھ نہیں کریں گے، تو تب تک تو یہ سلیم بھائی یہ ہوتا رہے گا جو آپ نے فرمایا، کتنے آئیں گے اور کتنے چلے جائیں گے، اور پتہ کسی کو کچھ نہیں چلے گا۔ شاہد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں، یہ مانیٹرنگ کا سسٹم جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو این جی اوز کو مانیٹرنگ کرے گی تو وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے، کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پیسے ادھر کر دیتے ہیں، ادھر سے وہ کر دیتے ہیں، تو فنڈ وغیرہ آتا ہے، کچھ سیٹ لوگ کہتے ہیں، کچھ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم اس چیز میں نہیں شامل ہونا چاہتے، آپ ویسے ہی لے جاؤ، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ دیکھیں بیسکلی ایک اگر کوئی اماؤنٹ دیتا ہے
ٹرسٹ کو یا اور فاؤنڈیشن آرگنائزیشن کو, تو پہلی بات تو وہ بیگوں میں تو دیتا نہیں ہے, وہ دے گا لازمی اکاؤنٹ کے ہی تھرو, ٹھیک ہے, وہ بھلے ہی آن لائن دے یا ڈپازٹ کرے, کچھ بھی کرے, وہ بینکنگ سے ہو کر گزرنا لازمی ہوتا ہے. وہ بھلے ہی نکالے گا کہیں سے بھی, تب بھی وہ پتہ چلے گا, اس کے پاس اکاؤنٹنٹ میں آ جائے گا کہ اس نے پیسہ نکالا ہے, اور جہاں دے گا تو وہ بھی بینک میں ہی جمع کروائے گا, سمجھ رہے ہیں. تو مانیٹرنگ کی رہی بات, مانیٹرنگ اس وقت ہو رہی ہے, کافی اچھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اور کافی جو ہماری حساس ایجنسیز ہیں اس کو کافی لک آف کر رہی ہیں, بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہیں, اور کافی آرگنائزیشن جو ہے بند بھی ہوئی ہیں, اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ بھی مل رہا ہے. اور جیسے کہ پریویس ہم لوگوں نے جب کام کرا تو ہم لوگوں نے کچھ ایسی پلاننگ کری تھی جس میں ہمارے ساتھ جو ہے کافی حساس ادارے ملوث تھے, اور ہم نے کافی اچھی پلاننگ کری اور ان لوگوں کو کر دکھائی جو ہم کر سکتے تھے, جو ہمارا پلیٹ فارم تھا, ہم نے ان کو وہ پلیٹ فارم دیا. تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم نے کولابریشن میں کافی اچھا کام کر دکھایا. تو مانیٹرنگ تو ہر جگہ چل رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے, اور جو لوگ دے رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ کہاں سے دے رہے ہیں, کس طریقے سے دے رہے ہیں, وہ کیسا پیسہ ہے, وہ بلیک کو وائٹ تو نہیں کر رہے, وائٹ کو بلیک تو نہیں کر رہے. مطلب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, پراپرلی چل رہا ہے, مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اور بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے. نہیں, آپ مانیٹرنگ کے حوالے سے تو بات کریں, آپ جیسے دوسری این جی اوز ہے اس کو کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی عام سا بندہ ہے یا کوئی عام سا شخص ہے, وہ کسی طرح بھی سوشل کام کے اندر آنا چاہتا ہے, تو ایک سوشل ورکر بننے کے لیے اس میں کیا قابلیت ہونی چاہیے, کس طریقے سے اس کو سسٹم کے اندر آنا چاہیے, اور کس طریقے سے وہ ٹیم کی حیثیت سے آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ پہلا تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی سوشل ورکر بنتا ہے تو سب سے پہلے وہ دوسروں کا سوچے, اپنا بعد میں سوچے, پہلے دوسروں کا سوچے, اور وہ دوسروں کے لیے دکھ درد میں شامل ہونا سیکھے, ٹھیک ہے. رہی بات کہ ایک پلیٹ ہے, ایک پلیٹ کے اندر جو ہے صرف ایک ہی نوالا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ دینا ہے سب لوگوں کو, یا تو ایسا دلگردہ ہو کہ وہ سب میں بانٹ دے, ٹھیک ہے, حصہ کر کر. تو پہلے جو ہے دوسروں کا سوچتا ہے انسان, اس کے بعد پھر اپنا سوچے, تو اسے کہتے ہیں کہ وہ بندہ بن سکتا ہے سوشل ورکر, یا کسی کے لیے سماجی کام میں وہ آگے چل سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور رہی بات کہ اس وقت کافی لوگ ہیں جو پردے کے پیچھے کام کر رہے ہیں اور کافی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. باقی میں کسی کو اگر ایک میسج دینا چاہوں, آرگنائزیشنز اتنی اچھی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں, کافی اچھی آرگنائزیشن جو ہے اس وقت مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی میں ان کو یہی کہوں گا کہ ضرورت مندوں تک ہی پہنچائیں. اب وہ پہنچاتے ہوں گے, لیکن پھر بھی میری ایک ریکویسٹ ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنی آرگنائزیشن کھل چکی ہیں, لیکن پھر بھی جو ریشو ہے ہمارا غربت کا, جو ہے تعلیم نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, غربت عام ہوتی جا رہی ہے. وہ تو ریشو ویسے کا ویسے ہی ہے, آرگنائزیشن بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن وہ ریشو جو ہے وہ کم نہیں ہوتا جا رہا. یہ بڑی ایک ٹینشن دینے والی بات ہے, اور لینے والی بات بھی ہے کہ اتنا پیسہ جب آ رہا ہے باہر سے, جب اتنی فنڈنگ ہو رہی ہے, میں تو اپنی آرگنائزیشن کی بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میری آرگنائزیشن جو ہے وہ چند کمپنیز پہ, چند مخیر حضرات پر, ٹھیک ہے, اور چند ہماری جو ٹیم اور گروپ ہے بڑے اچھے طریقے سے جو ہم پلیٹ فارم پہ لے کے چل رہے ہیں, اور جو ہمارے پاس فنڈ ڈونیشن آتا ہے وہ پراپرلی جو ہے پروفیشنل آڈیٹر سے جو ہے ہر 3 سال بعد آڈٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو بڑی آرگنائزیشن اس وقت کام کر رہی ہیں, اور کافی جو ڈالرز پہ جو فنڈ آ رہا ہے, وہ اگر واقعی طریقے سے پاکستان میں لگتا ہے, یہ لگ رہا ہے, تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ شور کہ جو آڈیٹنگ کا سسٹم ہے ہمارے یہاں پہ آج کل, تو جو آڈیٹنگ کا سسٹم ہے, کیونکہ میں تھوڑی سی بات اس سے وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ناظرین بھی سب بیٹھ کے ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف کیا کہتے ہیں آپ سے جو نا محبت والی باتیں بھی کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو مانیٹرنگ کے حوالے سے, آڈٹ کے حوالے سے, آج کل تو 4-5 ہزار روپے کا آڈیٹر سب چیزیں بنا کے دیتا ہے. دیکھیں بیسکلی پرائیویٹ کیا آڈیٹر, کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں سب؟ نہیں, میں شاید تھوڑا سا اختلاف کروں گا, پہلے شجاعت بھائی کی رائے لے لیتے ہیں. دیکھیں آڈٹ تو بنانا لازمی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ نیت انسان کی دیکھی جاتی ہے کہ وہ آڈٹ 2 نمبر ہو رہا ہے یا 1 نمبر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. 2 نمبر تو کراچی میں ہر جگہ چل رہا ہے, لیکن ہمارا جو اکاؤنٹ ہے, جو پراپرلی ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں, وہ اکاؤنٹ کی جو لسٹ دی جاتی ہے اسی کے اوپر اکاؤنٹ کا آڈٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ جو آڈٹ جو کر رہا ہے, جو کروانے والا ہے, اب اس کے دل میں کیا ہے, اس کی نیت کیسی ہے, ہم کسی کی نیت کو نہیں جھانک سکتے. آڈٹ وغیرہ کرواتے ہیں وہ پراپرلی جو ہے اکاؤنٹ کو دیکھتے ہوئے کرواتے ہیں, سلپس کو دیکھتے ہوئے کرواتے ہیں. اور دیکھیں اگر ہمیں وہ
ڈبل پیسے ان کو ہی دینا ہے تو کیوں نہ وہ پیسہ جو ہے ہم کسی نیک راہ میں خرچ کر دیں. تو بات تو وہیں آ جائے گی نا گھوم پھر کے کہ بھائی وہ پیسہ جو ہے تم اس کو دے رہے ہو, ٹھیک ہے, وہ اس پیسہ اس کو دینے کے بجائے جو ہے اسی نیک راہ میں خرچ کر دو تو زیادہ بہتر رہے گا. تو ہم دیتا ہے اپنا وہ فیس بھی, میں تو کبھی کبھار بولتا ہوں کہ بھائی اس کو نہیں دینی چاہیے. کیوں دیں؟ ایک ٹرسٹ کا ایک ادارہ ہے, اس کے لیے بھی جو گورنمنٹ بولے کہ بھائی اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ اپنے جو ہے نمائندے منسلک کرے تو زیادہ بہتر رہے گا. اب وہ پرائیویٹ آڈیٹر تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ایک مرغا آ رہا ہے, ایک مرغی آ رہی, تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. بات وہیں آ جائے گی کہ گورنمنٹ اگر اپنا نمائندہ چھوڑے ہر آرگنائزیشن کو اگر وہ مانیٹرنگ کرے تو پھر ہم لوگ جو وہاں پر 1-1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے آڈٹ کے دیتے ہیں سالانہ, وہ بھی اماؤنٹ جو ہے وہ ایک انسانیت کی راہ میں خرچ ہو. بات آتی ہے حکومت کے اوپر, بالکل حقیقت ہے, بالکل حقیقت ہے. لیکن حکومت کچھ کام بھی ایسے بھی کر رہی ہے جو اپریشیٹ بھی کرنے چاہیے, بالکل کرنے چاہیے اور کریں گے. تھوڑا سا اسی طرف آ رہے اور ایک دم بات وہی ہوئی, کیا خیال ہے سب؟ نہیں, میں ذرا سے اختلاف یہاں پہ یہ کر رہا تھا کہ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کس درجے کا انسان اٹھا کے لاتے ہیں مارکیٹ سے. بالکل ٹھیک ہے نا. بات یہ کہ اگر آپ خود شفاف ہیں بالکل تو آپ مارکیٹ سے وہ انسان اٹھا کے لائیں گے کہ جو آپ کی جو ہے نا وہ شفاف جانچ پڑتال کرے گا, آپ کا آڈٹ بھی شفاف کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ خود شفاف نہیں ہیں تو آپ پھر مارکیٹ سے وہی چیز اٹھا کے لیں گے. بات یہ ہے کہ ہانڈی سے باہر وہی نکلتا ہے نا جو ہانڈی کے اندر ہوتا ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب خود شفاف ہوگا تو شفاف لوگوں کو لے کے آئے گا تو سارے کام شفاف ہوں گے. بات ہے شفافیت کی, انسان خود سدھر جائے تو وہ سارے کام اچھے کرے گا. بالکل صحیح بات ہے. پھر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہے, کیسا محسوس کرتے ہیں رمضان جب آتا ہے؟ اور رمضان شریف ماشاءاللہ ہمارے لیے کہ وہ تمام امت مسلمہ کے لیے بڑی رحمتوں اور برکتوں کے سامان لے کر آتا ہے, اور پورے اس مہینے میں ہمیں ایک یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آڈٹ کی جیسے بات ہو رہی ہے تو انسان کا اپنا بھی ایک پورا ریمائنڈ ہو جاتا ہے جو بھی کچھ کھاتا ہے پیتا ہے, کیونکہ ایک مختصر سے وقت میں تھوڑا سا غذا لیتا ہے, پھر سارے دن وہ بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اس کی رضا میں راضی رہنے کے لیے اپنے آپ کو کرتا ہے کہ نماز کی پابندی, تراویحیں پڑھتا ہے, کلام پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. اور پھر الحمدللہ کیونکہ ہم تو حضور کی ثنا خوانی میں ہی رہتے ہیں اور ان دنوں میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ مصروفیات ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ بھی پھر دیگر چینل پہ بھی تو محفلیں چلتی رہتی ہیں ماشاءاللہ. پھر اسی میں 27ویں شب بھی آتی ہے, اور اب تو سلسلہ یہ ہے کہ الحمدللہ لوگ, کیونکہ ہر ایک کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم مدینہ شریف میں جا کے روزے رکھیں, اور لوگ چلے بھی جاتے ہیں. اور ہم تو ہماری مصروفیات یہی ہے کہ حضور کی ثنا خوانی کرنا ہے اور نمازوں پر پابندی رہتی ہے, اور جتنے بھی ہو سکے تو اچھے کام کیے جائیں. چلو آپ کی طرف بھی آتا ہوں, آپ بھی رمضان کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز میں؟ جیسے کہ میں نے بتا چکا ہوں کہ سحری کے بعد جو ہے اپنے جو کام ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ نپٹا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. پھر دوسرے دن کے لیے جو ہے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے لیے اسباب بنائے کہ ہم جتنا آج لوگوں نے افطاری کری اس سے کئی زیادہ لوگ جو ہیں دوسرے دن افطار کریں, سحری کریں. تو مطلب بس اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مطلب یہ بڑھتا ہی جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور ماشاءاللہ لوگ بالکل ماشاءاللہ سے کسی کو کھلا کے خوشی بھی ہو. سب سے مزیدار پتہ ہے کیا مزہ جب آتا ہے, جب بندہ خود پسینے میں ہو اور بس ایک کھجور کا نوالا رکھا ہوا ہو اور افطار کے بعد جو دوسروں کو افطار کروا رہا ہو, وہ لمحہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ مزیدار لمحہ ہوتا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اتنی خوشی خود کو کھلانے کے لیے نہیں ہوتی جتنی خوشی جو ہے دوسرے روزے دار کو کھلانے کی, روزہ افطار کروانے کی ہوتی ہے. سحری کے اندر جو یہ ہوتا ہے کہ روڈوں پر کم لوگ ہوتے ہیں, تو یہ ہے کہ جہاں پر لوگ بیچارے ادھر کونے قدرے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, غریب غربا, تو ہم ان کے لیے جو ہے پراپرلی طریقے سے ایک ایسی پلیٹ فارم لے کر آتے ہیں کہ ہم ان کو بھی جو ہے بہت مطلب وی آئی پی طریقے سے ہم ان کو افطار کروا سکیں, سحری کروا سکیں. مطلب یہ پورا دن گزر جاتا ہے, پھر رمضان, روزہ, افطاری, قرآن شریف, لوگوں سے ملنا جلنا, مطلب یہ پورا دن اس طریقے سے گزارتے ہیں ہم. بہت شکریہ. آخر کے اندر فرید صاحب کچھ دعائی کلمات اور پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے. ایک دعائی کلام ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. یہ رو رو کے ہر دم
کریں ہم دعائیں، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں، مدینے کی داتا مدینے بلائیں، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں، تم ہی جانے رحمت، تم ہی جان جانا، کرم ہو کرم، شہنشاہ زمانہ، گناہگار ہیں ہم، ہمیں بخشوائیں، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں۔ وقت افطار آ چکا اور اللہ بانٹ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم مل کر دعا کرتے ہیں اور ہمارے مفتی صاحبان جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست کریں گے کہ ہماری اس دعا میں شریک ہوں۔ اور میں نے جیسا کہ ابتدا میں کہا کہ بے شمار انعامات ملیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، صرف آپ کے آمین کہنے پر۔ آئیے ناظرین، ہاتھوں کو اٹھا کر، نظروں کو جھکا کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور ان حساب سے کہیں گے کہ دعا پیش۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین، یہاں جتنی حسنات ہوئیں، جتنی اچھی باتیں ہوئیں، مولا اچھے کام ہوئے، اچھے اعمال ہوئے، یا اللہ جو تیری رضا کا سبب بنے، یا اللہ یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہماری خطاؤں کو، ہماری بشری غلطیوں کو یا اللہ یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میں معاف فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، ماہ رمضان شریف کی ہمیں خوب خوب رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اس عشرہ رحمت میں یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو تیری رحمت کے خزانے بھر بھر کے لوٹتے ہیں۔ یا اللہ یا رب العالمین، جو لوگ تیری رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ یا اللہ یا رب العالمین، بس اپنی رضا عطا فرما دے، اپنے حبیب کی رضا عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، دوسروں کے لیے خدمت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، دوسروں کے لیے ہمارے دلوں میں درد اور احساس اور ایثار کا جذبہ عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ یا رب العالمین، جو کام یا اللہ تجھے پسند ہے، یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں ساری زندگی کے لیے اپنا محتاج کر لے، غیر کی محتاجی سے بچا لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان